السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آپ سب ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور ایسی ہی اچھی باتیں کرتے رہیں اور سنتے رہیں۔ توضیح المسائل، آج ہمارا لیسن نمبر 13 ہے الحمدللہ۔ اور آج ہمارا ہے تبعیت۔ تبعیت یعنی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے نجس چیز بھی پاک ہو جائے گی۔ اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جائے گا جہاں شراب جوش کھا کر پہنچی ہے، اور کپڑا اور دوسری چیز جو معمولاً اس کے اوپر رکھتے ہیں اگر اس سے نجس ہوا ہو پاک ہو جائے گا، لیکن اگر شراب کے جوش کھانے کی وجہ سے اس برتن کے اوپر کا حصہ شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر تبعیت پاک نہیں ہوگا۔ کافر کا بچہ تبعیت کے ذریعے دو مقام میں پاک ہو جاتا ہے۔ جو کافر مسلمان ہو جائے اس کا بچہ پاک ہونے میں اس کا تابعہ ہے۔ اس طرح اگرچہ کہ دادا یا ماں یا دادی مسلمان ہو جائے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم ان شرطوں کی بنا پر ہے: الف، نابالغ بچہ تازہ مسلمان فرد کی تبعیت سے پہلے نجاست کے حکم میں رہا ہو، بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو، اور کافر رشتہ دار اس بچے کے ساتھ نہ ہوں۔ دوسرا ہے کہ وہ کافر بچہ جس کو مسلمان نے اسیر کیا ہو اور باپ یا اس کے اجداد میں سے کوئی ایک بھی ساتھ نہ ہو تو وہ پاک ہونے میں مسلمان کا تابعہ ہے، اور اس مقام تبعیت کے ذریعے بچے کا پاک ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ بچہ ممیز ہو کر کفر کا اظہار نہ کرے۔ وہ تختہ یا پتھر جس پر میت کو غسل دیتے ہیں اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ چھپاتے ہیں، وہ غسل دینے والے کا ہاتھ، یہ تمام مقام جو عموماً غسل دیتے وقت میت سے مس ہوتے ہیں، غسل کے مکمل ہونے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ چھپاتے ہیں اس کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن غسل دینے والے کا بدن اور لباس اور غسل دینے کے دوسرے سامان جو غسل دیتے وقت معمولاً نجس ہو جاتے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر تبعیت کے ذریعے پاک نہیں ہوں گے بلکہ انہیں الگ سے دھونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص نجس چیز کو پانی سے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے کے بعد اس کا ہاتھ بھی جو اس نجس چیز کے دھونے کا ذریعہ تھا اتنی مقدار میں جو معمولاً نجس چیز کو دھونے کے دوران یا اس پانی سے جو اس چیز سے ٹپکتا ہے چھو جاتی ہے پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کپڑا پاک کرتے وقت کپڑا دھلنے والی مشین اگر کپڑا شرعی دستور کے مطابق دھویا گیا ہو تو کپڑے کے پاک ہونے کے بعد کپڑا گھمانے والا اندرونی حصہ اور اس کا دروازہ جو عرفاً دھونے کا وسیلہ شمار ہوتا ہے طبعیت کی بنا پر پاک ہو جائے گا، مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بدن یا لباس کے کسی حصے کو قلیل پانی سے دھوئیں تو کیونکہ قلیل پانی کا دھونا نجس ہے، بعض مقامات میں فتویٰ کی بنیاد پر اور بعض مقامات میں احتیاط واجب کی بنیاد پر تو ممکن ہے بعض مقامات میں اس جگہ کے اطراف کا حصہ نجس دھواں کے ملاقات سے نجس ہو گیا ہو، تو ایسے مقامات میں اطراف کو پاک کرنے کے لیے جو نجس حصے سے متصل ہے اور عموماً پاک کرتے وقت پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، الگ سے دھونا لازم نہیں ہے بلکہ نجس حصے پر پانی ڈالنے اور اس کے پاک ہونے کے بعد اس کے اطراف کا بھی حصہ اگر دھون سے نجس ہوا ہو تو پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی پاک چیز کو نجس چیز کے پاس رکھیں اور دونوں پر پانی گرائیں، مثلاً اگر نجس انگلی کو پاک کرنے کے لیے تمام انگلیوں پر پانی ڈالیں اس طرح سے کہ پانی نجس انگلیوں سے دوسری انگلیوں پر بھی گرے تو دوسری انگلیوں
انگلیوں کو لگنے سے دھونا لازمی نہیں ہے، بلکہ نجس انگلی کے پاک ہونے کے ساتھ دوسری انگلیاں بھی جس چیز سے پانی گزر رہا تھا پاک ہو جائیں گی۔ اگر لباس یا اس طرح کی دوسری چیز کو قلیل پانی سے دھوئیں اور معمول کے مطابق نچوڑیں تاکہ جس پانی سے دھویا گیا ہے وہ نکل آئے، تو وہ پانی جو اس چیز کے پاک ہونے کے بعد اس میں باقی بچا پاک ہے۔ اگر نجس برتن کو قلیل پانی سے دھوئیں تو پانی کو 3 مرتبہ برتن میں گھما کر باہر نکالنے کے بعد یا برتن کو 3 مرتبہ پانی سے بھریں اور خالی کریں، برتن پاک ہے۔ اور تھوڑا پانی جو برتن میں باقی رہ جائے وہ بھی پاک ہے۔ اگر چاول، گوشت یا اس طرح کی چیزوں کا زہری حصہ نجس ہو جائے تو اس کو پاک پیالہ یا اس طرح کی چیز میں رکھیں اور اس پہ 1 مرتبہ پانی ڈالیں اور خالی کریں، اگرچہ قلیل پانی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پاک ہو جائے گا اور برتن بھی طبیعیت کی بنا پر پاک ہو جائے گا۔ اور اگر نجس برتن میں رکھیں تو قلیل پانی سے اور احتیاط واجب کی بنا پر گرا اور جاری پانی سے بھی 3 مرتبہ اس کام کو انجام دیں تو اس صورت میں برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔